السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، پیس ٹی وی اردو کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے بکھرتا سماج۔ محترم ناظرین، اس عنوان کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہے اس پر کنٹرول حاصل ہو جائے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ ہے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 164۔ تو آج کی نشست میں ہم یہ بات کریں گے گناہوں کی حقیقت۔ محترم ناظرین، جب ہم اپنے سماج کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے سماج کے اندر اعتقادی بگاڑ ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیوں کے شکار ہیں، شرک کرتے ہیں، بڑے شرک میں مبتلا ہیں، بڑے گناہ کر رہے ہیں، چھوٹا شرک کرتے ہیں۔ ہمارے سماج کے اندر کچھ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مشکل کشا مان لیا ہے، حاجت روا مان لیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں پریشانی دور کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ جی نہیں، پریشانی دور کرنے والا اللہ، مصیبتوں کو ختم کرنے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، امیروں کو نوازنے والا، غریبوں کو نوازنے والا، بندوں کو نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمارے سماج کے اندر اعتقاد میں بھی خرابی پیدا ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سماج میں بدلاؤ آتا جا رہا ہے، برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے اعتقاد کے اندر بگاڑ۔ اور بھی بہت سارے بگاڑ ہیں ہمارے سماج کے اندر۔ عملی بگاڑ بھی ہے، نماز سے دوری ہے، روزے نہیں رکھتے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ پھر اسی طرح ہمارے سماج کے اندر سماجی برائیاں بھی پھیلتی جا رہی ہے، اس پر روک لگنی چاہیے۔ زناکاری ہے، سود خوری ہے، لواطت ہے، بدعہدی ہے، کسی سے وعدہ کرتے ہیں ہم اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو دن بدن برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس سیریز کے ذریعے، بکھرتا سماج کے ذریعے، نیت ہماری یہی ہے کہ ہمارا سماج مثالی سماج ہو جائے، ہمارا سماج اچھا سماج ہو جائے، ہماری سوسائٹی اچھی سوسائٹی ہو جائے، ہمارا معاشرہ اچھا معاشرہ ہو جائے۔ آپ غور کر لیجئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری محنت کے ساتھ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے۔ اس وقت عربوں کے حالات کیا تھے؟ شاعر کہتا ہے، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا۔ جو بگڑے ہوئے تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، جواری تھے، 360 بتوں کو پوجنے والے تھے، یعنی سماج کے اندر بگاڑ تھا، خرابی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت کی، ان کا صفایا کیا، ان کو اچھا بنایا، اب وہی لوگ اس طریقے سے صحیح ہو گئے کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن گئے، اسوہ بن گئے۔ وہ سماج مثالی سماج ہو گیا، اچھا سماج ہو گیا، بہترین خاندان بن گیا۔ خاندان بکھرا ہوا تھا، اچھا ہو گیا۔ تو ہمارے سماج کے اندر مختلف قسم کی خرابیاں ہیں، سدھار اسی طریقے سے ممکن ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 164۔
کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان جتلایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، جو لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی باتیں سمجھا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کر دیا، ان کو اچھا بنا دیا، تو یہ لوگ دوسروں کے لیے نمونہ بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بنایا ہے، اچھا کیا ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر ایک چیز سمجھانا زیادہ اہم ہے کہ یہ آیا رسول من انفسہم، انہی میں سے رسول کو بھیجا۔ آپ ذرا غور کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بشر ہیں، ویسا بشر کسی ماں نے نہ جنا ہے، نہ قیامت کی صبح تک جن سکتی ہے۔ وہ ایک ہی بشر ہیں، اکیلے ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصیرت ہیں۔ میں سے کا معنی یہ ہے کہ انہی میں سے۔ مثال کے طور پر ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، جمعہ کا دن کافی اہم ہے، لوگ بھیڑ لگا لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن بھی دنوں میں سے ہے، لیکن مقام و مرتبہ اس کا کافی اونچا ہے۔ تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنوں میں سے ہیں، فرشتوں میں سے نہیں ہیں، جنات میں سے نہیں ہیں، لیکن مقام و مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی اونچا ہے۔ آپ نبیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسانیت کے سردار ہیں، تو آپ کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ نہ کوئی امام، نہ کوئی بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو پہنچ پایا ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک پہنچ سکتا ہے۔ تو انہی میں سے کا مفہوم یہ ہے، کوئی برابری نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح مہینے جو ہیں، آپ غور کر لیجئے، 12 مہینے ہیں، رمضان کے مہینے میں لوگ نیکیاں زیادہ کرتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ بھی مہینوں میں سے ہے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے کافی اونچا ہے۔ آپ راتوں پر غور کر لیجئے، آج کی رات ہے، کل کی رات جو گزر گئی، ایک رات ہے جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اس کو شب قدر کہتے ہیں، تو وہ راتوں کے لیے سردار ہے، قرآن کریم اس میں اتارا گیا ہے، تو وہ راتوں میں سے ہے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے کافی اہم رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں اتاری ہے، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، لیکن قرآن کو جو مرتبہ حاصل ہے کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ فرشتے بہت سارے ہیں، فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنوں میں سے ہیں، لیکن مقام و مرتبہ ان کا کافی اونچا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بنا دیا تو لوگوں نے حقیقت کو سمجھ لیا، گناہ کی حقیقت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہے۔ پہلے جو لوگ پینے والے تھے اب صحیح ہو گئے، پہلے جو زنا کرنے والے تھے اب عزت کی حفاظت کرنے والے ہو گئے، کیونکہ گناہوں کی حقیقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، ان کا سماج اچھا بننے لگا، لوگوں نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لی۔ آپ غور کیجئے، نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ جب ان لوگوں نے کوئی غلط کام کیا، ان سے گناہ سرزد ہو گیا، یا انہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، تو ان لوگوں نے اللہ کو یاد کیا، استغفار کیا، اللہ کے سامنے اپنے گناہ کو رکھا، توبہ استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ لوگ غلطی پر اصرار نہیں کرتے۔ تو نیک لوگ جب سمجھ جاتے ہیں، اچھے لوگ جو سمجھ جاتے ہیں، تو گناہ پر گناہ کرتے نہیں جاتے، اصرار نہیں کرتے، لگاتار وہی کریں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ گھبرا جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ اور نیک لوگوں کے واقعات سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ صفت الصفوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے لوگوں کے واقعات ملیں گے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے بنایا اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ صفت الصفوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350 پر عروہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ عروہ بن زبیر نے اپنے پاؤں کو اٹھایا، اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے پاؤں سے کہا، ما مشیت بک الی حرام قط، یا پھر یہ کہا، ما مشیت بک الی معصیت قط، اے پاؤں، اے پیر، تو یاد رکھ میں تیرے ذریعے کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں گیا، حرام کام کی طرف نہیں گیا، معصیت کی طرف نہیں گیا۔ تو نیک لوگ گناہوں کو سمجھتے ہیں، تو جب تک ہم اور آپ گناہ کو نہیں سمجھیں گے گناہ ہے تو کیسے بچ پائیں گے؟ اس لیے ذرا اس کی حقیقت پر غور کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سماج کو اچھا بنانا ہے تو ہم سب کو کوشش کرنا پڑے گا، لگے رہنا پڑے گا،
اگر نہیں بنا پائیں گے، نہیں کوشش کر پائیں گے تو اپنا سماج اچھا نہیں ہو پائے گا، مثالی نہیں ہو پائے گا. تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے. آپ غور کر لیجئے، ہمیشہ نیک لوگ یہی کہتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری جو آیت ہے اس پر غور کیجئے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کر، جو ہم بھول گئے یا جو ہم سے غلطی ہوئی، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے. پھر کہا اے ہمارے رب ہم کو معاف فرما دے، ہم کو بخش دے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا ذمہ دار ہے، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما. تو نیک لوگوں کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ فوراً اپنی غلطی سے توبہ کرتے ہیں، اور جب توبہ کر لیتے ہیں تو خود بھی صحیح ہو جاتے، سماج بھی اچھا ہو جاتا ہے، برائی پر کنٹرول ہو جاتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس کے پیچھے لگے رہنا ہے کہ اگر برائی ہو گئی ہے تو فوراً توبہ کر لیں. آپ غور کر لیجئے، انسان ویسے بھی غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوگی. معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات ہے. ہم اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی معصوم عن الخطا نہیں ہیں، غلطیوں سے پاک نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ناظرین کرام، سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبادت اللہ کے لیے، اطاعت رسول اللہ کے لیے، عظمت بزرگوں کے لیے، شفقت چھوٹوں کے لیے. جہاں کسی کا حق مارا نہیں جاتا، سماج جو ہے بے مثال، جو رکھتا ہے سب کا خیال. جہاں کسی کو برے نام سے پکارا نہیں جاتا. شیخ رضا اللہ عبد الکریم. جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام اسلامی سماج. اسلامی سماج ہر پیر شام 5:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. دائی کیسے بنیں؟ اسلام میں عورت کا مقام. جمہوریت اور اس کی مختلف شکلیں. اسلام میں جرم اور سزا کا تصور. زندگی ایک نعمت ہے اگر شریعت پر گزرے، ایمان کی کسوٹی پر کھری اترے، ورنہ اس سے جڑے بے شمار موضوعات، ان سلجھے سوالات کسی بھی لمحہ کر سکتے ہیں پریشان. مگر کس طرح شریعت کی روشنی ہر مشکل بنا دیتی آسان. دیکھیے ایک ایسی مجلس جہاں مسائل ہوں گے حل، روبرو ہوں گے دینی رہنما، محفل علماء. اپنے انوکھے انداز کا ایک خالص اسلامی پروگرام صرف پیس ٹی وی اردو پر. جانیے زندگی کے ہر پہلو سے جڑی باتیں محفل علماء میں ہر جمعہ اور سنیچر شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat Indians have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ گناہوں کی حقیقت نیک لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں
اور وہ اصرار نہیں کرتے، لگے ہوئے نہیں رہتے. اور ہم نے یہ بھی جانا کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی مٹی کو اور اس کے کچھ حصے کو جمع کیا، اس میں سے کچھ حصہ لیا، اس لیے مختلف کلر کے لوگ آتے ہیں، مختلف رنگوں کے لوگ آتے ہیں، مختلف جگہوں کا اثر ان کے اوپر پڑتا ہے، مختلف قسم کی مٹیوں کا اثر دکھائی پڑتا ہے. تو ہر طرح کے لوگ ہیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی لغزش ہوئی. آپ غور کر لیجئے، بات جو چل رہی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ غلطیوں سے پاک، معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک، کوئی غلطی ہی نہ ہو. ہاں بھول چک ایک الگ بات ہے، لغزش ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر غلطی کرنا اور غلطی کرنے کو صحیح سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی. تو کچھ لوگ ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن سے غلطیاں نہیں ہوتی. جی نہیں، ہم اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہم اہل سنت والجماعت کے پہلے خلیفہ ہیں، معصوم عن الخطا یعنی غلطیوں سے پاک نہیں ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح ہم اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک نہیں ہیں. ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک نہیں ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، غلطیوں سے پاک نہیں ہے. ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر عورتوں کی سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حسنین، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، یہ بھی معصوم عن الخطا یعنی غلطیوں سے پاک نہیں ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ غلطیوں سے پاک، معصوم عن الخطا صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. لیکن بھول چوک، کچھ لغزش انسان ہونے کے ناطے سرزد ہو سکتی ہے. ایک حدیث پر غور کر لیجئے، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3076، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ آدم، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پیٹھ سے وہ لوگ سب نکل گئے جو قیامت کی صبح تک آنے والے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کر دیا. پھر اس کے بعد جب ذریت نظر آئی تو پوچھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے، اے ربی من ہؤلاء، اے میرے رب یہ لوگ کون ہیں؟ تو حدیث کے اندر آیا، کہا گیا ہؤلاء ذریتک، یہ آپ کی ذریت ہے، یہ آپ کی اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پیدا کر دیا. اسی درمیان میں ایک آدمی کو دیکھا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے، بڑے خوبصورت ان کو لگے، اچھے لگے. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اے میرے رب یہ کون ہے؟ تو کہا یہ آپ کی امتی میں کا ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد ہے. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، مجھے یہ کہا جائے کہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ تو کہا 60 سنہ، 60 سال کے ہوں گے یہ. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میری عمر کتنی ہوگی؟ تو ان کو بتایا گیا. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیا جائے، میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیا جائے. جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا وقت آیا، روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے، فرشتے آئے، روح قبض کرنے لگے. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرشتے سے کہا، میرا وقت پورا ہو گیا کیا؟ بولا ہاں آپ کا وقت تو پورا ہو گیا، کیونکہ آپ نے اپنی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد کو دے دیا ہے. تو وہاں اس کے اندر آیا حدیث میں، فجہد آدم فجہدت ذریتہ ونسی آدم ونسیت ذریتہ وخطی آدم وخطیت ذریتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد ہی نہیں رہا کہ جی میں نے اپنی عمر کا 40 سال جو ہے ان کو دے دیا ہے، اپنی عمر کے 40 سال ان کو عطا کر دیا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لے لیں، ان کو دے دیا جائے. تو انکار کیا، تو ان کی ذریت نے انکار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھولے تو ان کی ذریت بھی بھول گئی، اولاد بھی بھول گئی، لوگ بھی بھول گئے. وخطی آدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلطی کی
تو لوگ بھی غلطی کیے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لغزش انسان ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے، اس کا احتمال ہے. آپ غور کر لیجئے، آدم علیہ السلام کی غلطی، اللہ نے کہا تھا نا آپ رہیے جنت میں، حوا بھی جنت میں رہیں، آرام سے کھائیں عیش کریں، لیکن یاد رکھیے گا ہمارا گھر، ہم انسان کا گھر کہاں ہے؟ جنت ہے. ہمارے ابا کا گھر وہاں ہے، ہماری امی کا گھر وہیں ہے، تو ہم سب کا بھی گھر وہی ہے. ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنا ہے، لگے رہنا ہے. کون سی بھول چوک ہو گئی اس پر غور کر لیجئے. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 20 سے 23 تک پڑھیے. فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. کہ شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. یہ بات بالکل غلط ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے پہلے حوا علیہ السلام کو ورغلایا، بہلایا، فسلایا، پھر حوا نے آدم علیہ السلام کو بہلایا، فسلایا. ایسا نہیں ہے، شیطان نے دونوں کو بہکایا. اللہ کو معلوم کیسے بہلایا فسلایا، کیسے وہ وہاں چلا گیا. اللہ نے طاقت دی ہوگی تو بہلایا فسلایا دونوں کو. پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کی ترجمانی کر رہا ہوں میں ان آیتوں کی. وہ قسمیں کھانے لگا، بتانے لگا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس درخت سے روکا جا رہا ہے اگر جا کے اس کو کھا لوگے تو تم لوگ ہمیشہ رہو گے، بہترین رہو گے، اچھے طریقے سے رہو گے. قسم کھا کے کہا اور کہا میں بہت خیر خواہ ہوں. دل میں ڈالا. اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے جو بیچارے سیدھے سادے رہتے ہیں، چالو آدمی، ہوشیار آدمی کس طریقے سے سیدھے سادے آدمی کو بیوقوف بنا لے جاتا ہے. دونوں بڑے سیدھے سادے تھے اور شیطان نے کس طریقے سے قسم کھا کر دونوں کو برائی کی طرف لے آیا. تو یہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے. ہمارے ابا کو بہکا دیا، ہماری امی کو بہکا دیا. یعنی ابا جو ہیں ہم انسانوں کے آدم علیہ السلام ہیں، اماں جو ہے حوا علیہ السلام ہے. تو قسم کھا کر سیدھے آدمی کو بیوقوف بنا دیا گیا. تو قسم کھا کر سیدھے آدمی آدم علیہ السلام اور ماں حوا ان کی بات میں آ گئے. درخت کو چکھ لیا. اب کس کا درخت تھا اللہ ہی کو معلوم. قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو کا درخت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں گیہوں کا درخت ہے. اللہ کو معلوم کون سا درخت ہے. یہ قرآن و حدیث خاموش ہے، اس لیے ہم بھی اس کے اندر خاموش رہیں. تو جب ان لوگوں نے درخت کو چکھ لیا، اس کے پتے چکھ لیے، پھر وہاں پہنچ گئے تو دونوں ننگے ہو گئے. جو لباس تھا وہ ختم ہو گیا. تو درخت کے پتوں سے حفاظت کرنے لگے، اپنے آپ کو چھپانے لگے، اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے. اس سے مسئلہ یہ نکلا شیطان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ ہم سب کو ننگا کر دے. اور آج دیکھیے وہی ہو رہا ہے. پیچھے پڑا ہوا ہے، مردوں کے بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، عورتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. سب کو ننگا کرنا چاہتا ہے. اس کا کام ہی وہی ہے. ہمارے ابو کو ننگا کر دیا جنت میں، امی کو ننگا کروا دیا جنت میں. لیکن اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ عزت و آبرو کی حفاظت سب سے اہم چیز ہے. آدمی ننگا نہ ہو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. عورت کے لیے بہترین زیور اس کی حیا ہے، شرمندگی ہے، شرم ہے. مائی ہوا شرما گئیں تو اپنے بدن کو چھپایا. درخت کے پتوں سے جو بھی مل جائے اسے چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا ہے. پھر آگے کہا گیا آیت نمبر 23 میں قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ناظرین، جب وہ غلطی ہوئی تو ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے. تو پتہ یہ چلا اللہ نے منع کیا تھا کہ وہاں نہ جانا. اب یہ تقدیر کا لکھا تھا. تو آدم علیہ السلام درخت کے پاس گئے، امی بھی گئی اور دونوں سے وہ چوک ہو گئی. تو اسی چوک کے بارے میں اس حدیث کے اندر ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے. اللہ نے کہا تھا نہ جانے کا، بھول گئے تو ان کی ذریت بھی بھول گئی. غلطی ہو گئی تو ان کی ذریت سے بھی غلطی ہوئی. تو پتہ یہ چلا گناہوں کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے. گناہوں کے لیے ابھارنا شیطان کا کام ہے اور گناہوں سے توبہ کر لینا آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا کام ہے. آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ماں حوا نے توبہ کیا. اس لیے ہمیں اور آپ کو اچھا سماج بنانے کے لیے
کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا بھی انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تمام چیزیں بتلا دی ہے۔ اگر ہم اور آپ اس پر غور کرتے ہیں تو ہمارا سماج مثالی سماج بن جاتا ہے۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے سماج کے اندر جو بکھراؤ ہے اس کو تو ختم کر دے، ہمارے سماج کو مثالی سماج بنا دے، ہمارے سماج کو صحابہ کرام والا سماج بنا دے تاکہ وہ مثالی ہو جائے، دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔